السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دیں۔ تراویح کی کتنی رکعات سنت سے ثابت ہیں، اور یہ جو 20 رکعات تراویح ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تراویح کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا ہے، اور قیام اللیل یہ رمضان المبارک میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور رمضان کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے چادر میں لپٹنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اور پھر فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑی رات، یعنی رات کو عبادت کریں لیکن کچھ رات آرام بھی کر لیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ حصہ کم، اور پھر فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے بھی زیادہ، نصف سے بھی، آدھی رات سے بھی زیادہ آپ قیام کریں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیام اللیل، تراویح کی نماز، یہ ایک عظیم عبادت ہے جس کا حکم رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اور اس کی اہمیت اور فضیلت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو وہ قیام اللیل کرے، نماز تراویح ادا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ جو انسان امام کے ساتھ کھڑے ہو کر قیام اللیل کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ جو امام کے ساتھ شروع کرے اور امام کے ساتھ ختم کرے تو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کتنی رکعات سنت ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی رمضان کی تراویح کی رکعات کتنی تھی؟ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں عبادت کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، 11 رکعات سے زیادہ رات کو قیام اللیل تراویح نہیں ادا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ آپ 4 رکعات پڑھتے اور اس کے حسن اور طوالت کے متعلق آپ نہ پوچھئے کہ وہ کتنی لمبی ہوتی تھی، کیونکہ آپ کا قیام بھی بہت لمبا ہوتا اور رکوع تقریباً اس کے برابر ہوتا اور سجدہ بھی لمبا ہوتا۔ تو اس طرح لمبی لمبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز تراویح پڑھتے، پھر 4 پڑھتے 8 رکعت، اور پھر 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے جو رکعات ثابت ہیں ان کی تعداد 11 ہے، اور 11 رکعات پڑھنا یہ سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا یہی بہتری ہے اور یہی خیر ہے، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ 20 رکعات تراویح، 20 رکعات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 13 رکعات تک ثابت ہے بعض روایات میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 13 رکعات بھی پڑھا کرتے تھے، 8 رکعات نماز تراویح اور 3 وتر،
یہ 11 رکعت ہوگی۔ تو تراویح اور قیام اللیل کو شروع کرنے سے قبل پیارے رسول 2 ہلکی سی رکعت پڑھتے تھے، تو ان کو اگر شامل کر لیا جائے تو اس طرح یہ 13 رکعت بن جاتی ہیں۔ لیکن 20 رکعت تراویح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی موقوف حدیث یعنی کسی صحابی سے اس طرح سے 20 رکعات کسی صحیح سند کے ساتھ موقوف روایت بھی ہمیں نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو بات منسوب کی جاتی ہے وہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے 20 رکعات تراویح کا حکم دیا، یہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، ضعیف ہے۔ بلکہ اس کے مقابلہ میں موطا امام مالک میں ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند سے ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ 11 رکعات پڑھائیں اور آپ امامت کروائیں 11 رکعات نماز تراویح کی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی دائمی سنت یہ تھی کہ آپ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند سے یہی ثابت ہے کہ انہوں نے 11 رکعات یعنی 8 تراویح اور 3 وتر کا حکم دیا حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ انہی رکعات کو اختیار کیا جائے، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔